الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بس ٹھیک ہے آج اور کل دو دنوں میں اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو دین کا سب سے اہم مسئلہ الہ اسے اپنی استطاعت کے مطابق انشاءاللہ بیان کروں گا وقت یقیناً ہمارے پاس کم ہے اور یہ مسئلہ الہ بڑی تفصیل کا تقاضا کرتا ہے مجھے اپنے تفسیر کے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ یاد آ رہا ہے کراچی سے ان کے کچھ مہمان آئے جمعے کا دن تھا اور انہوں نے تقاضا کیا کہ آج مسئلہ توحید بیان کریں تو حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے
جمعے کی تقریر کے ابتدا میں کہا کہ یہ مسئلہ ایک گھنٹے 2 گھنٹوں کا نہیں، بلکہ یہ مسئلہ 9.5 صدیوں میں بیان ہوتا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور اختصار کے ساتھ قرآن کے رنگ میں اس مسئلے کو سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ مسئلہ الہ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس وقت کا یہ بہت اہم تقاضا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی اکثریت، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ 99% لوگ انہیں الہ کا معنی، مفہوم، مطلب اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ شاید 1% لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نہ ہو، جسے الہ کا مفہوم، الہ کا معنی اور الہ کے صحیح مقصد کا علم ہو۔ ورنہ ہمارے ہاں لوگ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے سوا اوروں کو غائبانہ حاجات میں بھی پکارتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے ہیں اور غیر اللہ کو سجدے بھی کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے وظیفے بھی پڑھتے ہیں اور غیر اللہ کے نام کی نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، یا علی مدد، یا رسول اللہ المدد، اس طرح کے نعرے بھی لگاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں کوئی الہ مانا ہے، ہم تو انہیں الہ نہیں مانتے اور ہم تو انہیں معبود نہیں مانتے۔ یہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں الہ اور معبود کے معنی اور مفہوم کا علم نہیں ہوتا۔
الہ چونکہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہم نے معبود کیا، وہ بھی عربی ہے، اسے ہم نے اور زیادہ آسان کیا، نہیں کوئی عبادت کے لائق تو پھر عبادت بھی عربی، نہیں کوئی پرستش کے لائق تو پرستش فارسی ہے، نہیں کوئی پوجا کے لائق تو پوجا ہندی ہے، اور ہم ہیں اردو جاننے والے، پنجابی سمجھنے والے، ہماری مادری زبان یہ ہے، تو ہمیں الہ اور معبود اور عبادت کے صحیح مفہوم کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ہماری اکثریت لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود شرک میں مبتلا ہے، اوروں کو الہ مان تو نہیں رہے، لیکن نظریہ ان کا یہی ہے کہ یہ الہ ہیں۔ یہ جب میں اس کی تفصیل کروں گا انشاءاللہ تو پھر یہ بات آپ کے ذہن میں آسانی سے آ جائے گی اور آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ اسی پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ ذرا اس مسئلے کی اہمیت کو آپ سمجھیں، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ انسان کی نجات قیامت کے دن اسی مسئلے پہ ہونی ہے، لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں آیا، مشکات میں ہے، مسند احمد میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کسی جگہ پہ بیٹھے تھے، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے، انہوں نے حضرت عثمان کو سلام کیا، حضرت عثمان نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، حضرت عمر کو تشویش ہوئی تو یہ خلیفہ وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پہنچے کہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال فرمائے کوئی زیادہ مدت نہیں گزری اور ہمارے ہاں ایسی دوریاں ہو گئی ہیں کہ میں نے سلام دیا ہے اور حضرت عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو ساتھ لے کر حضرت عثمان کے پاس آ گئے، پوچھا کہ انہوں نے آپ کو سلام دیا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا کے کہا، نہ مجھے ان کے گزرنے کا پتہ ہے اور نہ مجھے ان کے سلام دینے کا پتہ ہے۔ حضرت عمر نے جب قسم اٹھا کے کہا نا کہ میں گزرا ہوں، میں نے سلام دیا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا، تو انہوں نے بھی جواب میں قسم اٹھا کے کہا کہ نہ مجھے آپ کے گزرنے کا پتہ ہے اور نہ مجھے آپ کے سلام دینے کا پتہ ہے۔ یہاں مردوں کی بات نہیں ہو رہی، زندوں کی بات ہو رہی، زندہ ہیں اور وہ سلام دیتے ہیں، اور حضرت عثمان ان کے سلام کو سنتے نہیں ہیں، پہچانتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زیرک انسان ہیں، فوراً سمجھ گئے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ واقعی گزرے ہیں، انہوں نے واقعی سلام کیا ہے، حضرت عثمان بھی غلط نہیں کہہ رہے، وہ کسی ایسی پریشانی میں، سوچ میں، فکر میں تھے کہ انہیں نہ ان کے گزرنے کا پتہ چلا اور نہ سلام دینے کا پتہ چلا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات حضرت عثمان سے کہہ دی۔ حضرت عثمان کہنے لگے واقعی میں ایک پریشانی میں، ایک سوچ میں مبتلا تھا، اور وہ سوچ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور میں ان سے یہ نہیں پوچھ سکا کہ انسان کی نجات کس نقطے پر ہوگی، میں ان سے نہیں پوچھ سکا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں حضرت عثمان سے یہ نہیں کہا کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، نہیں پوچھا تو کیا ہوا، ابھی قبر منور پہ چلے جاتے اور پوچھ لیتے، آپ ہماری سنیں گے بھی صحیح اور ہماری پریشانی کا حل بھی نکال دیں گے۔ یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ تم نے نہیں پوچھا تو کیا ہوا، میں نے جو پوچھ رکھا ہے، یہ سوال میں نے کر رکھا ہے آپ سے۔ میں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، نجات آدمی کی کس بات پہ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا من قابل الکلمۃ التی عرضت علی امی فردها فہی لہ نجات، وہ کلمہ جو زندگی کے آخری لمحات میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، فردها، اور میرے چچا نے اس کلمے کو رد کر دیا تھا، جس نے اس کلمے کو قبول کر لیا اس کی نجات ہو گئی۔ اہم اتنا ہے کہ قیامت کے دن نجات کا دار و مدار اسی پر ہے، اسی کلمے پر ہے۔ تمام انبیاء کی بعثت اسی کلمے کی اشاعت کے لیے ہو۔ میں آگے جاؤں گا تو میں وہ جگہ بھی آپ کو دکھا دوں گا، لیکن فی الحال میں ایک خاکہ سا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ تمام انبیاء کے مبعوث کیے جانے کا جو مقصد تھا وہ یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ اس کائنات کی تخلیق، یہ جو کائنات بنائی گئی ہے اور دنیا بسائی گئی ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سورج چاند ستارے ہیں، یہ جو ساری کائنات سجائی گئی ہے یہ اسی کلمے کی لیے سجائی گئی، اسی پر بطور دلیل، اس کلمے پر بطور دلیل میں ہی الہ ہوں، اس پر بطور دلیل اس کائنات کو اللہ نے بسایا ہے۔ قرآن نے کئی جگہوں پہ اس کا ذکر کیا، ہم نے زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا الا بالحق۔ بالحق کا کیا معنی ہے؟ لِاظہار الحق، اور توحید سے بڑھ کر حق کوئی نہیں۔ اسی توحید کو ظاہر کرنے کے لیے
اور اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے اور اسی پر بطور دلیل اس پوری کائنات کو اللہ نے سجایا ہے۔ ایک بڑی مشہور آیت ہے، آپ سب کو یاد ہوگی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کی تخلیق اگر اس لیے ہوئی ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے تو یہ پوری کائنات انسان کے نفع کے لیے بنائی گئی۔ یہ زمین، آسمان، درخت، فصلیں، پھل، سورج، چاند، ستارے، یہ انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے گئے۔ تو تخلیق کائنات کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی مسئلہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے اور مبتدعین اور مشرکین وہ تو رہے اپنی جگہ پہ، کچھ ہمارے دوست بھی، ہمارے ساتھی بھی، خطیب علماء اس روایت کو ممبر و محراب کی زینت بناتے ہیں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ نبی پاک کے وسیلے سے قبول ہوئی اور اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو محمد کے بارے میں کیسے علم ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا میں نے جنت میں ہر درخت کے پتے پر آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں، میں نے انہیں نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں، مستدرک حاکم نے اس کو نقل کیا ہے۔ ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں اسے درج کر دیا اور کئی خطیبوں نے ممبر و محراب کی زینت بنا دی۔ یہ موضوع روایت ہے، گھڑی گئی ہے، نبی پاک پر ذمے لگائی گئی ہے نبی پاک کی۔ آپ یہاں فضائل اعمال ہو تو آپ اسے اٹھائیں۔ مولانا زکریہ صاحب نے اس روایت کو نقل کی ہے۔ نقل کرنے کے بعد انہوں نے اس روایت کے نیچے لکھا، آپ دیکھیں فضائل اعمال میں آپ کو مل جائے گا۔ کالا علی قاری، حنفیوں کے عالم ملا علی قاری کہتے ہیں ھذا حدیث موضوع، کہ یہ حدیث کیا ہے، گھڑی گئی۔ ولیکن معنی صحیح، لیکن اس کا معنی صحیح، لفظ موضوع ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ کیا ہے، صحیح۔ اس کو میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ روایت موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے، حاکم خود شیعہ ہے، اس کی کتابوں میں اس طرح کی روایتیں آپ کو مل جائیں گی جو موضوع ہیں۔ تو یہ من گھڑت ہے، جرح ہے اس پر، عربی گرامر کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں۔ لولا کے ساتھ کا ضمیر نہیں آتی، لولا کے ساتھ انت ضمیر آتی، لولا انت یوں ہونا چاہیے تھا۔ گھڑنے والے کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں عربی عبارت بھی غلط بیان کر رہا ہوں، لفظ ہونے چاہیے تھے لولا انت۔ اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم کچھ بھی نہ بناتے۔ تو یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ وہ جو لفظ ملا علی قاری کے نقل کیے حضرت شیخ الحدیث صاحب نے، ولیکن معنی صحیح، کہ لفظ تو موضوع ہیں
لیکن مفہوم اس کا کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ہماری جماعت کے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، کہیے ایک مرتبہ، اگر ان سے آپ کا تعارف نہیں ہے، کئی لوگوں کا نیا نام آپ نے سنا ہے، تو یہ ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ امام الہند مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کی خدمت میں جا کے کتابیں پڑھی، اور ایک بات جو مجھ تک پہنچی، تصدیق شدہ ہے یا غیر تصدیق شدہ ہے میں نہیں کہہ سکتا، کہ حضرت گنگوئی کے پاس جب یہ پڑھتے تھے تو حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کے والد مولانا یحییٰ صاحب وہ بھی پڑھتے تھے۔ یہ دونوں کلاس فیلو ہیں، مولانا زکریا صاحب کے والد اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت گنگوئی سے آخری عمر میں کسی نے پوچھا کہ اللہ اگر آپ سے پوچھے کہ کیا لائے ہو، کیا کیا ہے دنیا میں، تو آپ کون سا عمل پیش کریں گے؟ تو حضرت گنگوئی نے فرمایا مولانا حسین علی کو پیش کرو۔ اگر اب بھی آپ متعارف نہیں ہوئے اس شخصیت سے، تو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اور مفسر قرآن مجاہد وقت حضرت مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمۃ اللہ علیہ، ایسے عظیم لوگ مولانا حسین علی کے شاگرد ہیں۔ تو شاگرد اتنے اونچے ہیں، استاد کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ ان کا استاد کتنا بلند مقام رکھتا ہوگا، خاص کر فن تفسیر میں۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری نے جو لکھا ہے کہ اس روایت کے لفظ تو موضوع ہیں لیکن اس کا معنی صحیح ہے، تو فرمایا معنی پھر میں کرتا ہوں۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں معنی پھر میں کرتا ہوں، ذرا معنی سنیے، لطف آ جائے تو اس کا لطف لیجئے۔ مولانا حسین نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے، اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، اگر میں نے تجھے پیدا کر کے تیری زبان مقدس سے اپنی توحید بیان نہ کروانی ہوتی تو میں کائنات کو پیدا بھی نہ کرتا۔ تو یہ انہوں نے اس کا معنی کر دیا۔ روایت کے لفظ موضوع ہیں۔ یہ کائنات، یہ ساری دنیا یہ بنائی گئی ہے اللہ کی توحید کے لیے، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ اللہ کہیں گے جس مسئلے کے لیے کائنات بنائی تھی اس کو ماننے والا کوئی نہیں رہا، ہم نے کائنات کو بسا کے کیا کرنا، اس کائنات کو درم برم کر دو۔ تو یہ اہمیت ہے مسئلہ الہ کی، جو ہم 2 دنوں میں انشاءاللہ بڑے اختصار کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ میں چونکہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیر میں شاگرد ہوں، 2 مرتبہ میں نے ان سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی، تو میں مسئلہ الہ ان ہی کی طرز پہ بیان کروں۔ طرزیں اور بھی ہیں، کچھ لمبی طرزیں بھی ہیں، 6 دن لگ جاتے ہیں، 5 دن لگ جاتے ہیں، تفصیل میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی جو طرز ہے وہ بڑی مختصر ہے اور کم وقت میں
مسئلہ الہ کی سمجھ آ جاتی۔ سب سے پہلے مسئلہ الہ کو سمجھنے کے لیے، تاکہ آسانی کے ساتھ الہ کا مفہوم سمجھ آ جائے، مشرکین مکہ کے عقائد و نظریات کو سمجھنا ضروری ہے۔ جن لوگوں میں میرے نبی مبعوث ہوئے اور جن لوگوں میں سب سے پہلے میرے نبی نے اس کلمے کی دعوت دی کہ لا الہ، ان لوگوں کے نظریات کیا تھے، ان لوگوں کے عقائد کیا تھے اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، کیسے لوگ تھے وہ، اس کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ مکے کے لوگ دہریے نہیں تھے، مذہبی لوگ تھے، بے دین نہیں تھے، مذہب کے دعوے دار تھے۔ دیکھیں سورۃ الکافرون کے آخر میں کیا کہا گیا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ ان کا بھی ایک دین تھا، ان کے عقائد تھے، ان کے نظریات تھے۔ ہم آگے جا کے ایک جگہ میں آپ کو دکھاؤں گا، مشرکین نے میرے نبی کی دعوت کو سن کے کہا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا کہ فی الملۃ الآخرہ کا مطلب ہے فی دیننا، اپنے دین میں ہم نے یہ بات کبھی نہیں سنی۔ تو وہ دین کے دعوے دار تھے، دہریے نہیں تھے۔ ابو طالب کے پاس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں دعوت دی تھی کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن پرزور سفارش کروں گا آپ کے لیے، ابو جہل اور دوسرے مشرکین نے کہا کہ ملت عبد المطلب سے اعراض کرو گے؟ آپ برابر کلمے کی دعوت دیتے رہے، ابو جہل برابر کہتا رہا کہ ملت عبد المطلب، ملت عبد المطلب، اور ابو طالب نے آخر میں کہا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر مر رہا ہوں۔ تو ملت کا معنی یہاں کیا ہے؟ مذہب، دین۔ تو وہ لوگ دہریے نہیں تھے، ایک دین کے، مذہب کے، ملت کے دعوے دار تھے۔ پھر وہ اللہ کی ذات کے بھی قائل تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، یہ ان کے نظریات آپ پہلے سنیں گے۔ خاص کر کے یہاں کوئی عزیز، کوئی دوست جو دوسرے مسلک کے ہیں، ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان باتوں کو غور سے سنیں گے۔ ان کے لیے اگرچہ یہ باتیں تھوڑی سی خشک ضرور ہوں گی، تو یہ خشک باتیں ہیں، وہ ذرا دوسری قسم کی تقریروں سننے کے عادی ہیں نا، لیکن وہ تھوڑا سا ہمیں سنیں، حوصلے کے ساتھ ہمیں سنیں اور اس پر وہ غور کریں، بلکہ وہ قرآن اپنے سامنے رکھیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ ان قرآن اپنے سامنے رکھ کر بیٹھیں، میں انہیں آیتیں دکھاؤں گا، وہ نوٹ کرتے چلے جائیں، سورت بھی، آیت نمبر بھی، پھر گھروں میں جا کے اس کا ترجمہ دیکھیں، گھروں میں جا کے ان کا ترجمہ وہ دیکھ لیں۔ اللہ کے وہ قائل تھے، اللہ کو وہ مانتے تھے، کعبے کو کہتے تھے بیت اللہ، بچوں کے نام رکھتے تھے عبداللہ۔ خود میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ تو یہ کب رکھا گیا؟
آپ کے جو والد ہیں تو جاہلیت میں رکھا گیا. صرف یہ نہیں کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے بچوں کے نام عبداللہ رکھا کرتے تھے. ایک اور بات جو میں کہا کرتا ہوں، اور وہ بڑی نفیس سی بات ہے، کہ وہ مشرک تھے. اور مشرک وہ ہوتا ہے جو شرک کرے. اور شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ مخلوقات میں سے کسی کو سانجھی بنانا، شریک کرنا. کس کے ساتھ شریک کرنا؟ معلوم ہوا مشرک بندہ بنتا ہی تب ہے جب پہلے اللہ کو مانے، ورنہ شریک کس کے ساتھ کرنا ہے؟ کس کے ساتھ شریک کرنا ہے؟ تو مشرک بنے گا بھی تب جب وہ پہلے اللہ کا اقرار کرتا ہو، اللہ کو مانتا ہو. تو مشرکین مکہ اللہ کے قائل تھے، اللہ کو مانتے تھے. یہ میں باتیں جو ابتدا میں کر رہا ہوں، اچھے خاصے لکھے پڑھے لوگوں تک کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے اور آپ ان سے اللہ منوانا چاہتے ہیں. آپ ان سے اللہ منوانا چاہتے ہیں. اللہ منوانا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا لا اللہ الا اللہ، نہیں کوئی اللہ مگر. لیکن وہ یہ نہیں بولے لا الہ الا اللہ کے، تو وہ قائل ہیں. اچھے خاصے لوگوں کا نظریہ اور خیال یہ بن گیا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے. نبی پاک ان سے اللہ منوانا چاہتے ہیں، یا وہ اللہ کی صفتوں کو نہیں مانتے ہوں گے. خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر، اللہ کو نہیں مانتے تھے. اور آپ ان سے منوانا چاہتے تھے کہ مانو اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ محیی ہے، اللہ ممیت ہے، اللہ مدبر ہے. یہ بات اللہ نبی پاک منوانا چاہتے تھے. اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے، اور یہ خیال غلط ہے. مشرکین مکہ اللہ کی صفتوں کے قائل تھے. وہ کہتے تھے ہمارا خالق بھی اللہ ہے اور ہمارے معبودوں کا بنانے والا بھی اللہ ہے. ان چیزوں کے وہ قائل تھے. الہ کا مفہوم سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں میں میرے آقا مبعوث ہوئے تھے ان لوگوں کے عقائد کیا تھے، ان لوگوں کے نظریات اللہ کے بارے میں کیا تھے. اب ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں. یہ صفحہ نمبر ہے 364. یہ ذرا عربی کا چار ہے، آپ کو کچھ مغالطہ نہ لگ جائے. باقی حرف تو اردو میں 3 بھی 6 بھی، لیکن یہ 4 جو ہے یہ عربی میں اس طرح لکھا جاتا ہے. یعنی جو 3 انگلش کا ہے نا اس کا الٹ کر لیں آپ. 3 لکھا جاتا ہے انگلش میں، اس کو الٹ لکھ دیں تو یہ 4 ہو جائے گا. 364. یہ جو ہمارے پاس قرآن کھلے، میری یہ آواز سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں تک جا رہی ہے اور لوگ میری اس بات کو سن رہے ہیں، وہ آیت نمبر نکالیں گے. ان کے پاس اپنا قرآن ہوگا، اس کی لائنیں الگ ہوں گی. سورت کا نام ہے عنکبوت. سورت عنکبوت، آیت نمبر ہے 61.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے مسخر کیا ہے، کام میں لگا دیا ہے سورج کو اور چاند کو، ایک پٹڑی پہ چل رہے ہیں، ایک وقت مقرر تک اپنی رفتار میں چل رہے ہیں، طلوع ہوتے ہیں پھر غروب ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھئے آسمان و زمین کا خالق کون ہے، اور ان سے پوچھئے کہ سورج اور چاند اس کو کس نے کام میں لگایا، یہ کس کے حکم کے تابع ہیں، کس نے مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ، کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں سے الٹے پھرے جا رہے ہو، یہ مان کر پھر شرک کرتے ہو، یہ مانتے ہو، یہ تسلیم کرتے ہو، پھر شرک کرتے ہو۔ دیکھیں، ضرورت تو نہیں ہے منفی لہجے کی طرف جانے کی، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کروں گا، دوسرے طبقے کا کوئی بھائی دوست اگر آیا ہے تو اسے ذرا دعوت فکر مل جائے۔ مشرکین مکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سورج چاند اس کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے، وہ مان رہے ہیں اس کا نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے الامن والعلا، ان کی ایک کتاب ہے، یہ عام بازاروں میں کسی مکتبے سے آپ کو مل سکتی ہے، قیمتی بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 100 روپے کی ہو، چھوٹی سی کتاب الامن والعلا۔ اس کے صفحہ نمبر 140 پر کیا لکھا ہے، انہوں نے کہتے ہیں نبی کا حکم شمس و قمر تمام ملکوت السماوات والارض پر جاری ہے۔ اللہ کا حکم نہ، نبی کا حکم۔ آفتاب کو حکم دیا، ٹھہر گیا، اسی طرح چاند کو حکم دیا تو ٹھہر گیا۔ یعنی نبی پاک سورج کو حکم دیتے تھے، وہ ٹھہر جاتا تھا، چاند کو حکم دیتے تھے، ٹھہر جاتا تھا۔ شمس و قمر، اس پر بھی نبی پاک کا حکم جاری ہے۔ تمام ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی تمام بادشاہیاں، اس پر نبی پاک کا حکم چلتا ہے۔ فتویٰ تو میں نہیں لگانا چاہتا، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اس سے لوگ سمجھتے نہیں، اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی بدعتیں دور ہو، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے ہر ایک کو توحید کا میٹھا میوہ چکھنا نصیب ہو جائے۔ مقصد شفقت کا جذبہ ہے۔ میں داعی ہوں نا، داعی دعوت دینے والا، تو میں سمجھتا ہوں کہ داعی اس کی پہلی وصف یہ ہونی چاہیے، یہاں جو علماء بیٹھے ہیں یا خطباء بیٹھے ہیں، مدرس بیٹھے ہیں، تو میری بات کو غور سے سنیں۔ داعی دعوت دینے والا، اس کا پہلا وصف یہ ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں سننے والوں کے لیے شفقت اور پیار کا جذبہ ہو۔ سننے والے یہ نہ سنیں، سننے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمیں زج کرنا چاہتا ہے، یہ ہمیں ہٹ کرنا چاہتا ہے،
یہ ہم پر فتویٰ لگانا چاہتا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا نام بگاڑنا چاہتا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں، سننے والے یہ سمجھیں کہ جیسا بھی ہے بھائی، اس کے دل میں ہمارے لیے پیار اور شفقت کا جذبہ ہے۔ یہی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ موعظۃ الحسنہ کیا ہے؟ یہی ہے نا موعظۃ الحسنہ، شفقت کا جذبہ، پیار کا جذبہ، کہ اللہ کرے ان کو میری بات سمجھ آ جائے۔ فتویٰ میں نہیں لگاؤں گا، یہ ایک کلاس ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے، خطاب نہیں، لیکن جن لوگوں تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے، فیس بک کے ذریعے ہزاروں بندے میری بات کو اس وقت سن رہے ہوں گے، پوری دنیا میں سن رہے ہوں گے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ قرآن بیان کرتا ہے، سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 61 میں، وہ اپنے گھروں میں قرآن کھول لیں، جس عالم کا ترجمہ ان کے گھر میں ہے وہ ترجمہ اٹھا لیں، قطع نظر اس سے کہ وہ عالم بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، جو بھی ہے اس کا ترجمہ اٹھائیں، سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 61 پڑھیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے سورج اور چاند اس کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسے اللہ نے مسخر کیا ہے، اللہ نے کام میں لگایا ہے۔ اور الامن والاولا کے صفحہ 140 پر مولانا احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ شمس و قمر پر نبی پاک کا حکم جاری۔ پھر وہ مشرک کیوں اور یہ محب نبی کیوں؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے، سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا نیچے آئے جی، اسی صفحے کی آخری 2 سطریں ہیں جی، آیت نمبر 63 ہے جی۔ آیت نمبر 63، ایک حوالہ تو یار میں بھول گیا ہوں دینا، الامن والاولا کا ہی ہے، صفحہ نمبر میں نہیں بتا سکوں گا، لیکن حوالہ موجود ہے الامن والاولا میں۔ لکھتے ہیں سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی کا سلام نہیں کر لے۔ سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلام نہیں کر لے۔ اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ سورج اور چاند کا پورا نظام یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو یہ ذرا نیچے آئیں، اسے دیکھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من نزل من السماء ماء، کس نے اتارا ہے اوپر سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر کس نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو بعد مرنے کے، مرنا بنجر ہونا، بے آباد ہونا، زمین بے آباد ہو گئی، بنجر ہو گئی، بادلوں کو ہانک کے لایا، بارش برسائی، زمین کو زندہ کیا، یہ کس نے کیا ہے سب کچھ؟ ان سے پوچھئے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ بول اٹھیں گے اللہ، کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے تمام صفات کارسازی جو ہیں للہ، وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو مشرکین مکہ یہ بھی مانتے تھے کہ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ۔ مشرکین مکہ یہ بھی مانتے تھے کہ بارش کے پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کرنا، فصلیں، اناج، سبزیاں، پھل، یہ سب کچھ اگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب ایک اور جگہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی، سورۃ مومنون پہ آئیں جی ذرا،
صفحہ نمبر ہے 314۔ سورت کا نام ہے المؤمنون۔ ہمارے پاس جو قرآن کھلے ہوئے ہیں اس کا صفحہ 314 ہے۔ سورت مومنون کی آیت نمبر ہے 84۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، میرے پیغمبر آپ کہیں یعنی پوچھئے کس کی ملکیت ہے یہ زمین، اس پوری زمین کا مالک کون ہے، ومن فیہا، اور جو کچھ اس زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، سیقولون، تو وہ جواب میں کہیں گے للہ، اس کی ملکیت کس کے لیے ہے، زمین کا مالک بھی اللہ ہے، اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ آگے آئیے جی، قل من رب السماوات السبع، زمین کے بعد آپ ان سے پوچھ کون مالک ہے 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، سیقولون، تو وہ کہیں گے للہ، آسمان کی ملکیت بھی اللہ کے لیے، مالک وہی ہے، اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے۔ کل، ان مشرکین کا جواب سن کے میرے پیغمبر آپ کہیں افلا تتقون، اب یہ تو میں نہ یہاں نہیں ہو سکتا تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو، متقی کیوں نہیں بنتے ہو، وہ تو ہے ہی مشرک، مشرک نے متقی کیا بننا ہے، وہ تو مومن کو کہنا چاہیے کہ متقی بنے، تو یہاں تقوی کا لفظی معنی مراد ہوگا بچنا، پرہیز، بچنا۔ میرے پیغمبر جب وہ یہ مانتے ہیں کہ زمین کا مالک میں ہوں، زمین کی ہر چیز کا مالک میں ہوں، 7 آسمانوں کا مالک میں ہوں، عرش عظیم کا مالک میں ہوں، تو میرے پیغمبر پھر کہے شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو، یہ میں افلا تتقون، شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو، پھر شرک کیوں کرتے ہو۔ تو مشرکین عرب کا عقیدہ ذکر ہوا جی، زمین، مخلوق، جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ الامن والعلا میں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے صفحہ 91 پہ لکھا جی، میں تھوڑا سا تقابل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مشرکین مکہ کے نظریات کیا تھے اور آج کلمہ پڑھنے والوں کے نظریات کیا ہیں۔ الامن والعلا صفحہ 91، ساری زمین اور تمام مخلوق کے مالک نبی پاک ہیں، اور مشرکین عرب کیا کہتے تھے، ساری زمین کا مالک اور زمین میں بسنے والی مخلوق کا مالک کون ہے، اور مولانا نے لکھا الامن والعلا میں زمین اور مخلوق، اس کا مالک جو ہے یہ اللہ ہے، یہ نبی پاک ہیں۔ یہی ایک چیز دیکھ لیتے ہیں جی، پھر اس جگہ پہ ہمیں آنا پڑے گا ایک مرتبہ، پھر اب ہمارے سامنے یہ صفحہ کھلا ہوا، یہیں دیکھ لیتے ہیں اس کو جی۔
آیت نمبر 88 پہ آ گئے جی ہم. کل من بیدہ ملکوت کل شیء، میرے پیغمبر ان سے پوچھ ہر چیز کا مالک کون ہے، کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی. اس پر ذرا غور کریں جی. ان سے پوچھ من بیدہ، کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہی، وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ بچا لیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس سے کوئی بچا نہیں سکتا. وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ہر چیز کا مالک کون ہے، ہر ایک کو بچانے والا کون ہے، اور جس کو وہ پکڑ لے اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں، اس کے مقابلے میں پناہ دینے والا کوئی نہیں. سَيَقُولُونَ، تو وہ جواب میں کہیں گے للہ، کون ہے؟ یہ مشرکین مکہ کے نظریے بیان ہے، اور مجھے اس پر تو تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. زبان زد عام ہے. خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، یہ کوئی عام شعر نہیں ہے. یہ بریلوی مکتب فکر کے ایک عالم ہوئے ہیں مولانا احمد یار گجراتی، انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی، اور تفسیر بھی ہر پارے کی الگ الگ ایک جلد انہوں نے لکھی ہے، 30 پاروں میں لکھی. کچھ انہوں نے لکھی ہے، کچھ ان کے بیٹے نے لکھی. مولانا احمد یار خان گجراتی، انہوں نے ایک کتاب لکھی سلطنت مصطفیٰ. کتاب کا نام کیا ہے؟ سلطنت مصطفیٰ. اس کے صفحہ 55 پہ انہوں نے یہ شعر درج کیا، خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اور مشرکین عرب کیا کہتے تھے؟ وَهُوَ يُجِيرُ، وہ بچا لیتا ہے، لیکن جس کو وہ پکڑ لے اس سے بچانے والا کوئی نہیں. تو مشرکین مکہ کہتے تھے ہاں یہ سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. دیکھو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ شرک کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، لا علمی سے، جہالت سے، بغیر تحقیق کے، کبھی انہوں نے فکر نہیں کیا، سوچا نہیں، بس ایک ہی دھن ان پہ سوار ہے کہ اوپر سے ایک عقیدہ چلا آ رہا ہے ہمارے باپ دادا کا، ہمارے ماں باپ 11ویں دیتے تھے ہم بھی دے رہے ہیں. کئی لوگوں سے آپ پوچھیں بھئی تسی کون ہے، کیسے یا رسول لا لیں، ان کو کوئی بیچاروں کو نظریات کا پتہ نہیں، عقیدے کا پتہ نہیں. وہ ایک آبائی دین ہے، اوپر سے چلا آ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں وہ پکے موحد بن جائیں، ہمارا دل ہے یہ، اللہ کرے انہیں توحید کی سمجھ. تو بات تو پتہ نہیں آپ کو میری پسند آئے، لطیفے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ چلو یار پکے موحد نہیں بنتے، ابو جہل جتنے موحد تو بنے نا. جتنا ابو جہل موحد تھا کہ وہ کہتا تھا زمین آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ. بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ. فصلیں اگانے والا کون ہے؟ سورج چاند کا نظام کس کے پاس ہے؟ اللہ. سلطنت کا مالک. کم از کم ابو جہل جتنے موحد تو بنو نا، جتنی توحید کا وہ اقراری ہے اتنی توحید تو مانو نا. اس پر میں آپ کو دکھاتا چلا جاؤں جتنی آیتیں، بہت ساری آیتیں، ہمارا بہت سا وقت اس میں لگ جائے گا. لیکن یہ بات اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مشرکین عرب اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے اور اللہ کی صفتوں کو بھی. بس یہی میں سمجھانا چاہتا تھا. ایک نقطہ آپ کو
اللہ کرے یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آخر میں صرف ایک جگہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ذرا پیچھے آئیں۔ صفحہ نمبر ہے 192۔ صفحہ نمبر ہے 192۔ سورت کا نام ہے یونس، سورت یونس، آیت نمبر ہے 31۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، میرے پیغمبر ان سے پوچھ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ آسمان سے بارش برسا کے، آسمان سے سورج کی آتشی کرنوں سے فصلیں پکا کے، چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سے پھلوں میں رس بھر کے، یہ ہے آسمان سے روزی دینا۔ والارض، اور تمہیں زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ ان سے پوچھ ابو جال سے، مشرکین مکہ سے۔ زمین سے کیا ہے؟ ایک دانہ زمین میں بو دیا، زمین کے اندر اللہ نے اس کا سینہ چیر دیا، کچھ حصہ نیچے چلا گیا، جڑ بن گئی، کچھ حصہ اللہ نے باہر نکال دیا، اسے ہم اردو میں کہتے ہیں کومپل، کئی علاقوں میں اسے کہتے ہیں انگوری، کئی علاقوں میں کہتے ہیں سٹا، پتا، جو سب سے پہلے زمین سے باہر نکلتا ہے۔ یہ لوہے کا نہیں ہوتا، سریے کا بھی اور تار کا بھی نہیں ہوتا، اتنا نرم و نازک، پھونک مارے تو دوسری طرف جا لگے، یوں کریں اکھڑ جائے۔ زمین و مانسیرے کی، ایبٹ آباد کی، ناران کی، کاغان کی، پتھریلی، تو کبھی آپ نے سوچا اس نرم سے پتے نے سخت زمین کا سینہ کیسے چیرا، پھر کیسے باہر نکلا ہے؟ مختلف کتابیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، مختلف مذاہب کی کتابیں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، مرزائیوں کی کتابیں ہیں، قادیانی کی کتابیں ہیں، ہمیں پڑھنی پڑتی ہیں، اہل تشیع کی کتابیں ہیں، اسے ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں مجھے شوق آیا تصوف کی کتابیں پڑھنے۔ تصوف کیا ہے؟ یہ تصوف جس سے پھر صوفی نکلا، صوفی تصوف ہو۔ آپ کو تصوف کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کہیں خانقاہی نظام۔ کون سا نظام؟ خانقاہی۔ اللہ اللہ سیکھنا، اللہ اللہ سکھانا، اللہ اللہ سیکھنا۔ کسی دور میں یہ نظام تھا اور بہت خوبصورت نظام تھا۔ دورہ حدیث پڑھنے کے بعد طالب علم کسی اللہ والے کے پاس جا کے ٹھہرتے تھے کہ قلب کی اصلاح، اندر بدلے۔ تھانہ بھون میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت، بڑی خانقاہ تھی۔ خود دیوبند میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، بڑی خانقاہ تھی۔ لاہور میں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، بڑی خانقاہ تھی۔ وہاں بھچرا میں رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، بڑی خانقاہ تھی۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے،
کہ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ ان کے داماد ہیں مولانا احمد رضا بجنوری. وہ جب دور حدیث سے فارغ ہوئے، اب میاں والی کہاں، دیوبند اور ڈھابیل کہاں، قریب میں دیوبند بھی موجود ہے، حضرت مدنی بیٹھے ہیں، تھوڑے فاصلے پہ تھانہ بھون ہے، حضرت تھانوی بیٹھے. تو مولانا احمد رضا بجنوری داماد ہیں، اپنے سسر حضرت کشمیری سے پوچھا دورہ حدیث مکمل ہو گیا ہے، اللہ اللہ سیکھنا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے اپنے داماد کو وہاں بچراں مولانا حسین علی کے پاس وہاں چلے جائیں، ان کے پاس جا کے وہ یہاں 2-3 مہینے رہے. وہی کہتے ہیں کہ میں جب آیا تو باہر کھیتوں میں ایک آدمی کام کر رہا تھا، پٹھے وغیرہ کتر رہا تھا. میں نے کہا کہ میں تو بہت دور سے آیا ہوں ڈھابیل سے، اور مولانا حسین علی سے ملنا ہے. فرمایا ملا دیتے، چلو میرے ساتھ. انہوں نے وہ گٹھڑا جو تھا پٹھوں کا سر پہ رکھا، اور وہ بندہ مجھے لے کے ایک جگہ پہ آیا کہ بیٹھو. وہی بندہ کھانا لے آیا، پھر لسی لے آیا. میں نے کہا یار میں مولانا حسین علی کو ملنا چاہتا ہوں، تم کس چکر میں پڑ گئے ہو، میں کہاں سے آیا ہوں؟ تو کافی دیر کے بعد کہتے ہیں مجھے ہی حسین علی کہتے ہیں، میرا نام ہی حسین علی. تو خانقاہیں ہوتی تھی، اللہ والے لوگ تھے. یہ چیزیں اب ختم ہو رہی ہیں، اب چراغوں میں روشنی نہ رہی، اب سب دکانداری ہے، سب کاروبار ہے، سب جیب گرم کرنے کے بہانے. مریدوں کو کہا جاتا ہے بھائی چپکے سے ہماری جیب میں پیسے ڈال. وہ جو اللہ والے لوگ تھے نا، وہ اپنی رقم اپنی زمینوں کی کمائی مریدوں کو کھلا دیا کرتے تھے. اور اب یہ لینڈ کروزروں میں پھرتے ہیں، نئے ماڈل کی لینڈ کروزر ان کے نیچے، ان کے بچوں کے نیچے ہوتی ہیں، کوٹھیوں میں رہتے ہیں، ایئر کنڈیشنوں میں رہتے ہیں. وہ اللہ والے لوگ تھے، ان کی دنیا دولت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا ان کا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 روپے کا نذرانہ دیا تھا ایک مرید نے. پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے جناب جی. جب نذرانہ مرید کیا دیتے تھے؟ 2 پیسے 1 آنا. 16 آنے کا روپیہ ہوتا تھا اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو. پھر 100 پیسے کا روپیہ بنا جب ٹیڈی پیسے آئے. ہوں تسی کسی بھی نہیں مننا بھئی یہ آپ مان جائیں تو پھر عمر بڑی ثابت ہو جائے گی. مجھے یاد ہے، لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میری عمر کتنی ہے. اب یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہاں یہ سن کے حیران ہوں گے 16 آنے کا 1 روپیہ. ہم سکول جایا کرتے تھے تو ہمیں 1 آنا ملتا تھا، 1 آنا یعنی روپے کا 16واں حصہ. ہم وہ آنا لے جاتے، سکول کے باہر جو ریڑھی والے کھڑے ہوتے تھے 1 پیسے کا سودا لیتے تھے، 3 پیسے واپس لیتے. 1 آنے کی یہ قیمت تھی. اس زمانے میں 1,00,000 روپے کی کیا قیمت ہو؟ اللہ اکبر. 2 آنے آنا یہ نذرانہ، اس میں 1,00,000 روپیہ. اس کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکل گیا حضرت تھانوی کے مزاج کے خلاف. حضرت تھانوی نے فرمایا 1,00,000 روپیہ اٹھاؤ اور خانقاہ سے باہر نکلو. وہ دنیا دار تھا جو 1,00,000 روپیہ نذرانہ دے رہا، اس کے پاس بڑا پیسہ ہوگا. یہ دنیا داروں کی گردن میں بھی ذرا سریا ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگا حضرت آپ مجھے اٹھا رہے ہیں، آپ کو پورے ہندوستان میں 1,00,000 روپے دینے والا مرید کو نہیں ملے گا. آنا 2 آنے 2 پیسے آپ کو نذرانہ دیتے ہیں، خانقاہ کا نظام چلتا ہے. تھانوی صاحب بھی جلال میں تھے. فرمایا تم بھی جاؤ
ہندوستان کا چپا چپا چھان مارو، تمہیں بھی لاکھ روپیہ واپس کرنے والا پیر نہیں ملے گا۔ تو اللہ لوگ تھے، دنیا کی طرف ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب بنی ہے یہ دکانداریاں، یہ خانقاہی نظام جو بنائے گئے ہیں، آسان ہے نا، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، حضرت جی حضرت جی حضرت جی حضرت جی، اس پہ خوش رہتے ہیں یہ لوگ۔ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، بس عزت ہو رہی ہے، حق سنانا نہیں ہے، قرآن سنانا نہیں ہے، توحید سنانی نہیں ہے، شرک سے روکنا نہیں ہے، بلکہ شرک کی طرف مائل کرنا ہے۔ تو میں نے وہ تصوف کی جو کتابیں پڑھی تو میں نے ادھوری چھوڑ دی، لیکن ایک صوفی کا قول میں نے اس وقت پڑھا، بھئی بڑا لطف آیا، مزے ہی آ گئے۔ بس وہ قول آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تقریروں میں سناتا بھی رہتا ہوں۔ صوفی کا قول میں نے پڑھا، اس صوفی نے لکھا کہ جب کونپل زمین سے باہر نکلتی ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ مشرق کی طرف رخ کر کے نکلے، یا مغرب کی طرف رخ کر کے نکلے، یا شمال کی جانب یا جنوب کی جانب رخ کر کے نکلے؟ نہیں، وہ جب بھی نکلے گی سیدھی آسمان کی طرف رخ کر کے نکلے گی۔ صوفی کہتا ہے اسے پتا اور سٹا نہ سمجھ، اسے شہادت کی انگلی سمجھ۔ یہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے یہ سٹا، مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہر گیا کہ از ضمیر اوید وحدہ لا شریک لہو گوید۔ قل من یرزقکم من السماء، ان سے پوچھ آسمان سے اور زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے، تمہارا روزی رساں کون ہے؟ پھر ایک دفعہ میری بات کی طرف توجہ کیجئے، تمہاری جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے کس نے دے رکھا ہے؟ اشارے تو میں نے بہت سارے کر دی۔ ہمارے دوست کیا کہتے ہیں، ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظریں۔ سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو یہ جملے؟ سنتے ہو یہ جملے؟ عام لوگ یہ جملے کہتے ہیں۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے 40 لاکھ کی گاڑی ہے، 50 لاکھ کی گاڑی ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے عطائے پنجتن، نہیں لکھا ہوا، یہ پنجتن نے دی۔ مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، یا آپ کہیں داتا، جسے عربی میں کہتے ہیں موتی، عطا کرنے والا۔ فارسی میں کیا کہیں گے؟ داتا۔ اردو میں کیا کہیں گے؟ دینے والا۔ آپ لاہور میں چلے جائیں، کسی بندے سے پوچھیں داتا کے گھر جانا ہے، کوئی بندہ مسجد کا راستہ نہیں بتائے گا، بتائے گا کہ یہ داتا کا گھر ہے؟ سب کیا کہیں گے؟ وہ دربار ہے، کیا نام ہے اس کا پتہ نہیں، مشہور جگہ کا بھی نام ہے کوئی، تو وہاں چلے جاؤ۔ کیسا چکر چلایا ہے شیطان نے، توبہ، اتنا نام مشہور کر دیا، اللہ کو کوئی داتا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو داتا کا معنی کیا ہے؟ دینے والا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں موتی۔ لا موتی لما مناتا، لا مانع لما آتیتا، ولا موتی لما۔ اسی موتی کو تو فارسی میں داتا کہتے ہیں بھائی، لیکن وہ کس کے نام کے ساتھ لگ گیا؟ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ۔ یہاں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، چلو کام کی بات ہے، جتنے شرکیہ الفاظ ہیں سب فارسی ہیں، پڑھتے چلے جاؤ۔
جتنے شرکیہ الفاظ رائج ہیں ہمارے اندر سب فارسی ہیں. داتا، گنج بخش، دستگیر، فریاد رس، غریب نواز، یہ سب فارسی لفظ. شرکیہ لجپال، شرکیہ الفاظ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا پاکستان ہندوستان میں رہنے والے لوگ، ہم ہیں بیت اللہ کے دروازے کی طرف. یہ جو ہمارا رخ ہوتا ہے کعبے کی طرف، تو بیت اللہ کا کون سی دیوار ہمارے سامنے ہوتی ہے؟ دروازے والی. جہاں بیت اللہ کا کیا ہے؟ ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں. ہم ہوئے بیت اللہ کے مشرقی جانب، بیت اللہ سے مشرقی جانب. ہم جو بیت اللہ سے مشرقی جانب ہے نا، ہمیں دین پہنچا ہے ایران کے ذریعے. اور جو مغربی جانب رہنے والے لوگ ہیں، شمال جنوب، وہاں شرک نہیں ہے نا، کھرے موائد ہیں. ہمیں پہنچا کس کے ذریعے؟ ایرانیوں نے ہمارے دین میں ملاوٹ کی، ایرانیوں نے ہمارے دین میں گڑبڑ کی. یہ 4 تراویح کے بعد جو ہمارے دوست اٹھتے ہیں الصلاۃ بر محمد، یہ بر کیا ہے؟ عرب سے آیا ہے. یہ تو بر بتا رہا ہے بھائی ایران جو آیا. الصلاۃ بر محمد. تو یہ ساری چیزیں ایران سے آئیں، ایران سے آئیں، انہوں نے ہمارے دین میں ملاوٹ کر دی. یہ شرکیہ الفاظ ہمارے اندر انہوں نے رائج کر دیے. بھر دو جھولی میری یا محمد، دعائیں مانگی جانے لگی. ابو جال سے پوچھا جا رہا ہے تجھے آسمان اور زمین سے روزی دینے والا کون ہے؟ روزی رساں کون ہے؟ تمہارا داتا کون ہے؟ تمہاری جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ امن یملک السمع والابصار. منقطع. منقطع کا مطلب پہلا سوال چھوڑ میرے پیغمبر، انہوں نے کیا جواب دینا ہے. دوسرا سوال کر. من یملک السمع والابصار. تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک. یہ کان کس کے اختیار میں؟ قوت سماعت. یہ آنکھیں قوت بصارت. ان کا مالک کون ہے؟ دیکھیں، یہ جو آنکھ نظر آ رہی ہے، یہ پتلی ہے، اس کے اندر کاکی ہے. اس کا صرف اس کا نام ہے آنکھ؟ اس کا نام ہے نظر؟ نہ، اس کے پیچھے دھاگے سے زیادہ باریک رگیں ہیں، ان میں خون چلتا ہے. وہ خون چلتا ہے تو پھر نظر آتا ہے. رنگوں کی تمیز ہوتی ہے، کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، سبز. جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے بندے کا، یا شوگر اپ ہوتی ہے، تو یہ رگیں لیک کر جاتی ہیں. جب یہ رگیں لیک کر جاتی ہیں تو نظر کمزور ہو جاتی ہے. پھر کئی شوگر کے مریض نابینا ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے وہ پچھلی رگیں لیک کرتے ہیں. یہ کتنا نظام ہے جن کے اندر دھاگے سے باریک رگیں، اس کے اندر خون چل رہا ہے اور بندے کو ہر چیز نظر آ رہی ہے. ان سے پوچھ میرے پیغمبر، ان آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ یہ کس نے عطا کی ہے نظر؟ سننے کی قوت کس نے دی ہے؟ من یخرج الحی من المیت. کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے؟ ویخرج المیت من الحی. کون نکالتا ہے مردے کو زندے سے؟ بے جان سے جاندار کون نکال رہا ہے؟ اور جاندار سے بے جان کون نکال رہا ہے؟ ان سے پوچھ مشرکین مکہ سے میرے پیغمبر. مرغی جاندار ہے، اس سے انڈا نکالا بے جان. انڈا بے جان ہے، اس سے چوزا نکالا جاندار. یہ ہے زندے سے مردہ، مردے سے زندہ. انسان جاندار ہے، اس سے نطفہ نکالا بے جان. نطفہ بے جان ہے،
اس سے بچہ بنا دیا۔ ہمارے شیخ نے جو معنی پسند کیا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں الحی سے مراد ہے مومن، مومن زندوں کی طرح ہوتا ہے، اور المیت سے مراد ہے کافر، کافر میت کی طرح ہوتا ہے۔ مومنوں کے گھروں میں کافر پیدا کرنے والا اور کافروں کے گھروں میں مومن پیدا کرنے والا حضرت نوح کے گھر میں کنعان اور آزر کے گھر میں ابراہیم، نیکوں کے گھر میں بدوں کے گھر میں نیک، جاہلوں کے گھر میں عالم اور عالموں کے گھر میں جاہل۔ یہ قدرت ہے، یہ کس کے ہاتھ میں؟ ان سے پوچھ میرے پیغمبر۔ آخری سوال اب ان سے ہو رہا ہے مشرکین سے کہ ایک ایک بات کا سوال کیا جائے، جس طرح پیچھے کیا گیا تمہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے، کانوں آنکھوں کا مالک۔ اس طرح اگر اللہ پوچھنے لگ جائیں یہ زمین کس کی ہے، یہ آسمان کس کا ہے، یہ سورج کس کا ہے، یہ چاند کس کا ہے، یہ ستارے کس کے ہیں، یہ پہاڑ کس کے ہیں، یہ بادلوں کو ہانک کے لانے والا کون ہے، بارش برسانے والا، تو سارا قرآن تو سوالوں سے بھر جائے۔ اللہ نے سب سوالوں کا ایک سوال کیا، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، میرے پیغمبر ان سے پوچھ اس کائنات کے کاموں کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ تدبیر کرنے والا سارے کائنات کے کاموں کی۔ یہ تدبیر کیا ہے؟ بادل آ رہے ہیں، بارش برس رہی ہے، فصلیں اگ رہی ہیں، پھل پیدا ہو رہے ہیں، کوئی جیل میں جا رہا ہے، کوئی جیل سے باہر آ رہا ہے، کسی کی شادی ہوئی ہے، کسی کی نہیں ہوئی ہے، کسی کے ہاں بچے ہیں، کسی کے ہاں نہیں ہیں، کسی کے ہاں لڑکے ہی لڑکے ہیں، لڑکیاں کوئی نہیں، کسی کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، لڑکے کوئی نہیں، کسی کو جوڑے ملا کے دیے، کسی کے دروازے بند کر دیے، کبھی راتیں چھوٹی ہو گئیں دن لمبے ہو گئے، کبھی دن چھوٹے ہو گئے راتیں لمبی ہو گئی، کبھی سردیاں کبھی گرمیاں، کبھی بہار کبھی خزاں، کبھی پت جھڑ، سورج کا نظام، کبھی صبح کبھی شام، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی شفا پا رہا ہے، کوئی خوبصورت کوئی بدصورت، کوئی یہ جو کائنات کا ایک نظام ہے، اس کی تدبیریں کرنے والا، اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ یہ سارے سوال جب اللہ نے کیے، جواب آیا فَسَيَقُولُونَ، تو یقیناً وہ جواب میں کہیں گے اللہ، کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے جی، جن کو قرآن مشرک کہتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں مان رہے ہیں۔ یہاں بھی یہی کہا فَقُلْ، میرے پیغمبر ان کا جواب سن کے آپ کہیں افلا تتقون، یہ سب کچھ مانتے ہو تو شرک سے بچتے کیوں نہیں؟ پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ یہ آپ نے سن لیجیے مشرکین مکہ کا نظریہ۔ تھوڑا سا اس کا دوسرا پہلو بھی ذرا دیکھیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی ایک کتاب ہے ہدایت بخشش، یہ شعر و شاعری کی کتاب ہے۔ اس کا اس کی جلد دوسری ہے، صفحہ 7 ہے۔ شعر ہے، سنا دیتا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں ذی تصرف بھی ہے۔ ذی تصرف کا کیا معنی؟ متصرف ہے، جو چاہے کرے۔ ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی، معزون بھی ہے۔ مختار اسے اختیار دیا گیا، معزون اسے اذن دیا گیا، جو چاہو کرو۔ ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی،
माजून भी है, कार आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर। और मक्के के काफिर क्या कहते थे? वमन युदब्बिरुल अमरा, कि कार आलम का मुदब्बिर जो है ये कौन है? इसके बावजूद वो मुशरिक थे। और ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कार आलम का मुदब्बिर मान रहे हैं। ये मुहिब्बे नबी हैं। ये तो फिर इंसाफ के खिलाफ है ना। तो सोचें, दूसरे मसलक के जो मेरे अजीज हैं, मेरे भाई हैं, वो सोचें इस बात को। कब्र में किसी ने साथ नहीं जाना, अकेले जाना है। कोई मौलवी साहब, मौलाना, पीर साहब ने साथ नहीं होना। अकेले जाना है, अकेले रब को जवाब देना है। अपने अकीदे को दुरुस्त करें हमारे दोस्त, दूसरे मसलक के हमारे भाई अपना अकीदा दुरुस्त करें, कुरान के मुताबिक बनाएं अपना अकीदा। इसी हदाय के बख्शिश में मौलाना कहते हैं, बंदा कादिर का भी है, बंदा कादिर का भी, बंदा कादिर का भी, कादिर भी है अब्दुल कादिर। यानी कादिर का बंदा भी है और फिर खुद कादिर भी है। यह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक उनका वाज़ेह शेर है, हदाय के बख्शिश में मौजूद है। मैंने पहले किताब का हवाला आपको लिखाया, अल अमन वल उला, उसका सफ़ा नंबर है 85। क्या लिखते हैं जी, ज़रा इस पर गौर करें हमारे दोस्त। आप तो चलो कुछ अक्सर दोस्त समझे हुए हैं मसले को, आपको सारा पता है। मकसद तो है कि कोई नए आदमी है, हमारी ये आवाज़ फेसबुक के ज़रिए या यहाँ कोई मौजूद है, तो अल्लाह करे उस तक ये हमारी आवाज़ पहुँचे और उसे असल हकीकत का पता चल सके। अल अमन वल उला सफ़ा 85 में क्या लिखते हैं जी, औलियाए किराम इंतकाल के बाद तमाम आलम में तसर्रुफ करते और कारोबार जहान की तदबीर फरमाते हैं। वली जो हैं ये पूरे जहान में तसर्रुफ करते हैं और जहान का जो कारोबार है, निज़ाम है, इसकी भी वो तदबीर करते हैं। पता नहीं क्यों उन लोगों ने अपने अकायद ऐसे बनाए। मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे, हमारे कानों और आँखों का मालिक कौन है? अल्लाह के इख्तियार में। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान की तारीफ़ में उनके किसी चाहने वाले ने कोई मनकबत लिखी, शेर लिखे, ऐसा मुर्शिद मेरा अहमद रज़ा, सब का है मुश्किल कुशा अहमद रज़ा, दिल मिला, आँखें मिली, ईमान मिला, जो कुछ मिला तुमसे मिला अहमद रज़ा। आँखें मिली, दिल मिला। और मुशरिकीन मक्का कहते थे कि हमारे कानों और आँखों का मालिक कौन है? यहाँ इन्होंने मुख्तलिफ दरबार बना रखे। फ़लाँ बीमारी आ जाए तो फ़लाँ दरबार पे, फ़लाँ बीमारी आ जाए तो, आंखें ख़राब हो जाएं तो फ़लाँ दरबार पे, गुर्दे में पत्थरी हो जाए तो फ़लाँ दरबार पे, जोड़ों में दर्द हो जाए तो। इन्होंने दरबार बांटे। और मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि हमारे कानों और आँखों का बिला शिरकत गैर मालिक है तो सिर्फ कौन है?
میں نے اسے مختصر کیا ہے، آگے چلی۔ یہ تو تھا خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر۔ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، بارش برسانے والا، عطا کرنے والا، داتا، کس کو مان رہے ہیں؟ اللہ کو۔ زمین کا مالک، زمین کی ہر چیز کا مالک، کس کو مان رہے ہیں؟ اللہ۔ اب یہ سنیے، مشرکین مکہ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کو مانتے بھی تھے، اللہ کی صفتوں کے قائل بھی تھے، اور اللہ کو پکارتے بھی تھے۔ دیکھیں جی ایک جگہ، یہ صفحہ نمبر ہے جی 163، جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں اس کا صفحہ نمبر 163۔ سورت کا نام ہے الانفال، آیت نمبر ہے 32۔ بالکل اس صفحے کے آخر میں آ جائیں جی۔ جو حضرات فیس بک پہ ہمیں سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، جب مشہور چینلوں پر یہ پروگرام چلے گا تو ان سے گزارش ہے کومنٹ میں گالیاں نہ نکالیں، گالیاں نہ نکالیں، دلائل کا خانہ گالیوں سے پر نہ کریں، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ دلیل کا جواب دلیل سے دیں، اس کو توڑیں۔ کوئی دلیل ہے، ہم نے حوالہ غلط دیا ہے تو آپ کہیں جی یہ حوالہ غلط ہے، اور اگر حوالہ صحیح ہے تو اپنی اصلاح کریں۔ گالیاں دینا ہمارا تو کچھ نہیں بگڑتا، ہم اسے پڑھتے ہیں، خدا کی قسم ہمارے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ اگر ان کے ذہن میں یہ ہو نا کہ ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے ان کی گالیوں سے، نو 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 نو، بالکل نہیں، مجھے نہیں ہوتی۔ مجھے جب گالیاں پڑتی ہیں میری ماؤں کو، بہنوں کو، جو کچھ کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں تو میرے سامنے اپنے نبی کی سیرت آتی ہے، بس میں اس سیرت کو پڑھتا ہوں تو میں مطمئن ہو جاتا ہوں۔ میرے سر میں آج تک کسی نے گند نہیں ڈالا، ان کے سر میں تو گند بھی ڈالا گیا۔ مجھے آج تک راہ چلتے ہوئے کسی نے کذاب نہیں کہا، انہیں تو کذاب بھی کہا گیا۔ مجھے کسی چوراہے پہ کسی نے یہ نہیں کہا انت مجنون، تو پاگل ہے، آپ کو تو یہ بھی کہا گیا۔ میری بیٹی کو آج تک نیزے نہیں مارے گئے، ان کی بیٹی کو تو نیزے بھی مارے گئے، انہیں اونٹ سے گرایا گیا ہے۔ تو جب ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر اس راستے کو اختیار کرنا ہے تو پھر یہ ساری باتیں سہنی، گھبرانا نہیں ہے اس سے۔ گالم گلوچ، ماؤں بہنوں کی گالیاں نہیں، سب سوچ سمجھ کے دل لگایا ہے اور تب اس گلی میں آئے ہیں، ورنہ چھولیاں دی ریڑھی لا لیندے۔ حق کو چھپانا ہے اور پھر مال کھانا ہے، اس کے بجائے بندہ کوئی کاروبار کرے، کاروبار کرے، کوئی دولت یہی پڑی ہے۔ اور اگر یہ کام کرنا ہے، جو علماء یہاں بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے، اگر یہ کام کرنا ہے تو یہ سب کچھ ہوگا، لازماً ہوگا۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو طالب علم پڑھتے تھے، کوئی طالب علم کہتا استاد جی میں گھر جا رہا ہوں ملن واسطے، تو حضرت صاحب کہتے پنجابی تو سب پنجابی تھوڑی سی مشکل ہو رہی، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں نہیں سمجھ آئی، میں اردو میں بولتا ہوں۔ تو حضرت صاحب کہتے گھر جا رہے ہو؟
گھر جا کے قرآن سنانا. اب میں پنجابی میں اس کو کہتا ہوں اللہ راضی تھی وی گھر ونجے تا قرآن سنائیں. تو وہ طالب علم گھر جاتا, واپس آتا تو حضرت صاحب پوچھتے قرآن سنایا تھا؟ تو وہ کہتا ہاں جی سنایا تھا, لوگ بڑے خوش ہوئے. تو حضرت صاحب فرماتے کوڑ نہ مار, جھوٹ مت بول, جھوٹ مت بول. قرآن تو آمنہ کا لال بھی سنائے تو لوگ خوش نہیں ہوا کرتے. اس کا مطلب ہے تو نے سنایا نہیں. تو کہتا ہے میں نے قرآن سنایا اور لوگ خوش ہوئے. یا بندہ اس فیلڈ میں آئے نہیں, اور اگر آیا ہے تو یہ تانے پھبتیاں گالیاں نہیں. اس کا اللہ نے قیامت کے دن ہمیں بڑا اجر دینا ہے انشاءاللہ. ہم خود حیران ہو جائیں گے اجر دیکھ کر. تمہاری گالیوں کا بھی ہمیں اجر ملنا ہے, اللہ نے اجر دینا ہے ہمیں اس کا. توڑیں ہماری دلیل کو, گالیاں نہیں. بات غلط ہے تو دلیل سے توڑیں. کیا مشرکین مکہ کا یہ نظریہ جو میں بیان کر رہا ہوں سورۃ انفال سے, اس کی آیت نمبر 32 سے, کیا یہ نہیں ہے؟ وَإِذْ قَالُوا, اور جب بدر کی طرف جاتے ہوئے وہ کہنے لگے اللہم, کیا میں نے کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ مکے کے مشرک اللہ کو پکار رہے ہیں. اذ قالوا, مکے سے نکلتے ہوئے بدر کی طرف جاتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق, اگر وہ نبی اور یہ قرآن جو اس پر اترتا ہے اگر وہ حق ہے, من عندک, تیری طرف سے سچی بات ہے, فامطر علینا حجارۃ من السماء, تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے, او ائتنا بعذاب علیم, یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے. اگر وہ سچا نبی ہے جس کے مقابلے میں ہم جا رہے ہیں, پتھروں کی بارش برسا یا ہم پر عذاب علیم نازل کر. اللہ نے فرمایا آج آؤ صحیح, ذرا تمہیں منہ مانگی موت دینا چاہتا ہوں آج میں.